وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا۔ ستے چہروں کا زنگ اترا، بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ خیرت کی شمع افروزی جنوں کی چار فرمائی، زمانے کو اسی امی کے صدقے سے سمجھ آئی۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں اور رحمتیں ہر طرف پھیل گئیں۔ جس طرح سورج صبح ابھی طلوع نہیں ہوا ہوتا تو سورج کے نکلنے سے پہلے ہی روشنی پھیل جاتی ہے، تو یہ سورج تو وہ ہے کہ جس کو گرہن بھی لگ جاتا ہے، یہ سورج تو وہ ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ایک دن آئے گا یہ بے نور ہو جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ سراج منیرہ ہیں، وہ آفتاب نبوت ہیں جس کو نہ کبھی گرہن لگنے والا ہے، نہ وہ سورج بے نور ہونے والا ہے۔ تو جب یہ دنیا کا سورج ابھی طلوع ہی نہیں ہوتا، اس سے پہلے روشنی پھیل جاتی ہے، آدمی کو وقت دیکھنا پڑتا ہے کہ نماز کا وقت ہے یا نہیں ہے، سورج نکل آیا یا نہیں نکلا۔ لیکن جو نبوت کا سورج، آفتاب نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لانا تھا، تو آپ کے آنے سے پہلے ہی انوارات و برکات کا ظہور ہر طرف شروع ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ کے اندر ہیں، حضرت آمینہ کے ابھی پیٹ میں ہیں، دنیا میں نہیں آئے۔ حضرت آمینہ کے سسر حضرت عبد المطلب حضور حضرت آمینہ سے فرمانے لگے کہ آمینہ تو کون سی خوشبوئیں استعمال کرتی ہے، تو خوشبو نہ استعمال کیا کر، تو بیوہ ہے، تو نوجوان ہے، تیرا خاوند فوت ہو چکا ہے، اور لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے کہ یہ آمینہ کس کو دکھانے کے لیے خوشبوئیں لگاتی ہے، یہ نوجوان ہے، اس کا خاوند بھی فوت ہو چکا۔ حضرت آمینہ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، فرمایا کہ اے حضرت عبد المطلب مجھے خوشبوئیں لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا کہ جب سے حضرت عبداللہ کی امانت میرے پیٹ کے اندر آئی ہے، اس وقت سے میں دیکھتی ہوں کہ میں اگر کسی پتھر پر پاؤں رکھتی ہوں تو وہ پتھر بھی موم ہو جاتا ہے، اور میں اس وقت سے دیکھتی ہوں کہ میں اگر پہاڑ کے پاس سے گزرتی ہوں، پہاڑ مجھ سے ہم کلام ہو جاتا ہے، اور میں اگر درخت کے پاس سے گزرتی ہوں، درخت جھک جاتا ہے، آداب بجا لاتا ہے۔ میں اگر بیت اللہ شریف کے پاس جاتی ہوں، بیت اللہ شریف مجھے خوشخبریاں سناتا ہے۔ میں اگر باہر دھوپ پر جاتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرتا ہے۔ میں نے خوشبوئیں کیا لگانی ہیں؟ جب سے حضرت عبداللہ کی یہ امانت میرے پیٹ کے اندر آئی ہے، میں اگر کسی جگہ پر تھوک دیتی ہوں تو وہاں سے بھی خوشبوئیں جاری ہو جاتی ہیں۔ جس کو کسی نے کیا خوب کہا کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ، تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے گئے، وہاں پر رحمتیں اور برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکھیرتے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمینہ کے گھر میں آئے، وہاں پر برکت رحمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ حضور حضرت حلیمہ کے گھر جاتے ہیں، وہاں پر انوارات و برکات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کی جھونپڑی کے اندر آتے ہیں، وہاں پر انوارات و برکات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں پر بھی گئے، انوارات و برکات کا منبع وہ جگہ بنتی چلی گئی، جس کو کسی نے کیا خوب کہا کہ قدم قدم
قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سے گزرتے گئے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انوارات اور برکات چھوڑتے چلے گئے۔ حضرت ام معبد کی جھونپڑی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ ہیں، ہجرت کا سفر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد سے پوچھتے ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے ہے؟ وہ اماں فرماتی ہیں کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اجازت دینا تیرا کام ہے، اس بکری کے تھنوں کے ساتھ میں اپنے دست نبوت لگاؤں گا، میرا رب اس بکری کے تھنوں سے دودھ کی نہریں جاری فرما دے گا۔ ام معبد حیران ہوئی، اپنی بکری کو پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اپنے دست نبوت سے دودھ نکالنا شروع کیا، ام معبد کے برتن بھر گئے، ام معبد نے بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی پیا رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے بھی پیا، تو برتنوں میں دودھ چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے۔ شام کو ام معبد کے خامد آتے ہیں، وہ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ آج کیا ماجرا ہے؟ گھر میں خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں، گھر میں بہاریں ہی بہاریں ہیں، آج یہاں پر کون آیا تھا؟ ام معبد کے خامد حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ آج کون سے کیسے مہمان آئے؟ برتن دودھ کے بھرے ہوئے ہیں، تو قربان جائیں حضور کی شان پر۔ ام معبد فرمانے لگیں کہ ایک آج انوکھا مہمان آیا تھا، وہ مہمان ایسا تھا کہ جس کی صورت بڑی پاکیزہ تھی اور جس کا چہرہ حسین بھی تھا اور جمیل بھی تھا، اس کا چہرہ بڑا کشادہ تھا، اس کے بال کالے تھے، اس کے بال گھنے تھے، اس کے بال لمبے تھے، اس کی آنکھیں ایسی تھیں کہ جیسے سرما لگا ہوا ہو، اور اس مہمان کی آنکھیں موٹی تھیں، اس مہمان کی آنکھیں بڑی چمکدار تھیں، اس مہمان کی گردن سیدھی تھی، اس مہمان کی گفتگو میں بڑی شیرینی تھی۔ وہ جب مہمان گفتگو کرتا تھا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ جیسے یہ منہ سے موتی بکھیر رہا ہے، تو میں حیران ہو کر بڑے پیار سے اس مہمان کی میں گفتگو سنتی تھی۔ تو ام معبد کے خاوند نے جب علامتیں سنی، وہ فرمانے لگے کہ وہ یہ وہی تمام جہانوں کے سردار ہیں، یہ وہی آخری نبی ہیں جو ختم نبوت کا ڈنکا بجانا جنہوں نے آنا تھا۔ فرمایا کہ یہ وہ آخری نبی تشریف لائے ہیں، تو پھر دیر کس بات کی، مجھے جانے دے، میں حضور کے قدموں میں جا کر بیٹھ جاؤں، حضور کی غلامی قبول کر لوں، اور حضور سے یہ کہہ دوں کہ آقا تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات و برکات، حضور جہاں پر بھی گئے، خواہ وہ ام معبد کی جھونپڑی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے، مسجد قباء ہے، جہاں جہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انوارات اور برکات بکھیرتے چلے گئے۔ تو لہٰذا یہ ربیع الاول کا مہینہ جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پیدا بھی ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کے اندر دنیا سے پردہ بھی فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کے اندر ہجرت بھی فرمائی، تو یہ ربیع الاول کا مہینہ کئی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نسبت رکھتا ہے۔ لیکن اتفاق دیکھیے کہ ربیع الاول کے مہینے کو تمام اسلامی مہینوں کے اندر خاص نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ ستمبر کا مہینہ بھی ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ ایسے شامل ہو گیا کہ ستمبر کا مہینہ بھی شامل ہو گیا ربیع الاول کے ساتھ، کہ انگریزی مہینے میں سے جنوری سے لے کر دسمبر تک 12 مہینوں کو دیکھ لیا جائے تو یہ ستمبر کا مہینہ جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ ہے، انگریزی مہینوں کے اندر بھی یہ ستمبر کا مہینہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور انگریزی مہینوں کے اعتبار سے
पूरे 12 महीनों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और हुजूर की ख़त्म नबूवत इतनी नहीं बयान की जाती, इतनी नहीं सुनी जाती जितनी इस सितंबर के महीने के अंदर बयान की जाती है। सितंबर के महीने में हुजूर की ख़त्म नबूवत और शान सुनी जाती है। क्यों? इसलिए कि सितंबर के महीना मुसलमानों की फ़तह का महीना है। ये सितंबर का महीना कादियानियों के, मिर्ज़इयों के ज़वाल का महीना है, उनकी ज़िल्लत का महीना है, उनकी शिकस्त का महीना है। ये सितंबर का महीना शुरू होता है, कादियानियों के वजूद पर लानतें बरसाना शुरू कर देता है। और ये सितंबर का महीना शुरू होता है तो शुहदाए ख़त्म नबूवत को खिराज तहसीन पेश करना शुरू कर देता है। क्या शुहदाए ख़त्म नबूवत तुम्हारा खून रंग ले आया कि 1953 की तहरीक ख़त्म नबूवत में जो लाहौर के माल रोड के ऊपर एक दिन के अंदर, इसी वतन अजीज़ पाकिस्तान के अंदर एक दिन के अंदर 10,000 मुसलमानों को शहीद किया गया और हमारे अकाबरीन को, हमारे बुज़ुर्गों को तरह तरह से सताया गया, जेलों के अंदर डाला गया। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उनको बर्फ़ के बलाकों के ऊपर लिटा दिया जाता था ताकि इसका अकीदा ख़त्म नबूवत ठंडा हो जाए, इसका जज्बा ठंडा हो जाए। वो काफिर क्या जाने कि ये बर्फ़ के बलाक इसका जिस्म तो ठंडा कर सकते हैं, इसका ईमान ठंडा नहीं कर सकते। जब उनको बर्फ़ के बलाकों के ऊपर लिटा कर हटाया जाता तो हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा जाता कि बता अब भी ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का नाम लेगा? तो वो फरमाते कि ज़ालिमों, मेरा जिस्म तो ठंडा हो गया, वो मेरे बस की बात नहीं है। मेरा ईमान पहले से भी गर्म हो चुका है, मेरा जज्बा पहले से भी तरोताज़ा हो चुका है। लिहाजा तुम्हारे ये बर्फ़ के बलाक, ये तुम्हारे बर्फ़ की ठंडक, ये हमारे इस जज्बे को कम करने वाले नहीं हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि ख़ास तौर पर इस महीने के अंदर हम अपनी औलादों को, अपने घर वालों को, अपने इलाके वालों को हम इस चीज़ की आगाही दिया करें कि देखो ये सितंबर का महीना ये मुसलमानों की फ़तह का महीना है और मिर्ज़इयों और कादियानियों की ज़िल्लत और रुसवाई का महीना है। तो हमें चाहिए कि इस महीने के अंदर हम अपने घर वालों को बतलाया करें। और जब हम अपने घर वालों को बतलाएंगे, हम अपने बच्चों का जहन बनाएंगे, तो फिर उम्मीद है कि कल को अगर कोई डाकू हमारे ईमान पर डाका डालने की कोशिश करेगा तो हमारे बच्चों का भी जहन बना हुआ होगा कि जहाँ पर कादियानिया का नाम आएगा, मिर्ज़ई पर का नाम आएगा, वहाँ पर सिवाय लानत की और कोई चीज़ नहीं होगी। मुल्तान के अंदर एक शख्स सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद, और जिसने हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से अकीदा ख़त्म नबूवत समझा हुआ था और अपने बच्चों को अकीदा ख़त्म नबूवत समझाया हुआ था, वो उस बेचारे को पता नहीं था। उसने अपनी बेटी की शादी किसी कादियानी के साथ कर दी। उसको पता नहीं था कि ये लानती मिर्ज़ई हैं, ये लानती कादियानी हैं, लाइल्मी की वजह से शादी कर दी। तो जब उनकी बेटी, जिसका अकीदा ख़त्म नबूवत पर जहन पुख्ता था, जब उसकी बेटी रुखसती के बाद अपने शौहर के कमरे में जाती है, अपने ससुराल जाती है, रात को जब शौहर के कमरे में जाती है तो क्या देखती है कि कमरे के अंदर चंद तस्वीरें लटकी हुई हैं जो कि ग़ुलाम कादियानी की तस्वीरें हैं, उसके खुलफा की तस्वीरें हैं। तो वो लड़की हैरान होकर पूछती अपने शौहर से कि ये कौन है? तो वो शौहर कहने लगा कि ये हमारे पीरो मुर्शिद की तस्वीरें हैं। तो उस लड़की ने कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरा अब्बा जो कि ख़त्म नबूवत का मुजाहिद, उसको पता नहीं था कि तू लानती मिर्ज़ई कादियानी है। उसने जूता भी नहीं पहना, रातों रात फ़ौरन दरवाज़ा खोल कर घर से बाहर निकल गई। और रात को जब आधी रात का वक्त है, अपने अब्बा के घर गई है और जाकर दरवाज़ा खटखटाया तो अब्बा ने दरवाज़ा खोला, देखा कि बेटी है, पसीने में शराबूर है और पाँव में जूता भी नहीं है, जिसको आज मैंने अपने आंसुओं की बरसात के अंदर रुखसत किया था। आज वो बेटी नंगे पाँव रात के इस
رات کے اس پہر کے اندر تنہائی کے عالم میں یہ میرے دروازے پر آ گئی، باپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ بیٹی کیا مسئلہ بن گیا؟ تو بیٹی فرمانے لگی کہ ابا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی اپنی عزت بھی بچا کر آئی ہے، اپنا ایمان بھی بچا کر آئی ہے، آپ کی بیٹی عزت بھی بچا کر آئی ہے، اپنا ایمان بھی بچا کر آئی ہے۔ اگر اس باپ نے عقیدہ ختم نبوت اپنے بچوں کو نہ سمجھایا ہوتا تو اس بیٹی کی عزت بھی لوٹ لی جاتی، اس کا ایمان بھی لوٹ لیا جاتا۔ اور آج اس طرح کی مثالیں ہمارے معاشرے کے اندر سامنے ہیں۔ جب قوم کو یہ بتلایا نہیں جائے گا کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے، تو پھر کوئی نوکری کے لالچ دے کر، کوئی بیرون ملک کے ویزوں کے لالچ دے کر، کوئی رشتہ داریوں کے لالچ دے کر، کوئی زمینوں کے لالچ دے کر خطرہ ہے کہ ختم نبوت کے ڈاکو کہیں ہمارے ایمان پر حملہ نہ کر دیں، خطرہ ہے کہ ختم نبوت کے ڈاکو کہیں ہمارے ایمان پر حملہ نہ کر دیں۔ اور ہر کام کے اندر کمپرومائز اور سمجھوتا ہو سکتا ہے، لیکن مرزائی قادیانی یہ کائنات کی ایسی لعنتی اور خبیث ترین مخلوق ہے، ایسی یہ چیز ہے کہ اس کے ساتھ کسی صورت میں سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ وہ ختم نبوت کے دشمن ہیں۔ اور جو بھی ختم نبوت کا دشمن آیا، اس امت نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا، اور ایک منٹ کے لیے بھی ان کو نہ برداشت کیا، نہ ان کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ مشفق و مہرباں ہے تو وہ ابو بکر ہے۔ وہ ابو بکر کہ جو اس امت کے اندر سب سے زیادہ مشفق و مہرباں ہے، اتنا زیادہ شفیق ہے، اتنا زیادہ نرم دل ہے، اتنا زیادہ مہربان ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کا میں حساب لینا چاہتا ہوں، اپنی امت کو پیش کرو، وہ آ کر مجھے حساب دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ابو بکر کو پیش کر دیں گے۔ حضرت ابو بکر کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا کہ یہ تو اس امت کا بڑا مشفق و مہرباں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کا سب سے بڑا مشفق و مہرباں اگر کوئی ہے تو وہ سب سے زیادہ وہ ابو بکر ہے۔ تو وہ شخص جو اس امت کا مشفق و مہرباں ہے، قربان جائیں اس کے جذبہ ختم نبوت پر۔ جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا قلعہ خما کرنے کے لیے، اس کو جہنم واصل کرنے کے لیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مجاہدین کا لشکر روانہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد حضرت شرحبیل کے ساتھ مجاہدین کا لشکر روانہ فرمایا، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مجاہدین کا لشکر روانہ فرمایا، اور انہوں نے جا کر اس کو جہنم واصل کیا، اس کو جہنم میں پہنچایا، اور اس مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کے لیے، جہنم میں پہنچانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 1100 صحابہ قربان کروائے، 1200 صحابہ قربان کروائے، بڑے عظیم الشان صحابہ قربان کروائے، اور اس جذبے کے ساتھ قربان کروائے کہ اگر حضور کی ختم نبوت پر سارے صحابہ کٹ جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، تو میں سارے صحابہ کٹوا دوں گا، خود بھی کٹ جاؤں گا عقیدہ ختم نبوت پر، لیکن مسیلمہ کذاب جب تک زندہ ہے میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جذبہ کس کا ہے؟ یہ جذبہ اس ذات کا ہے کہ جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر، کہ میری امت میں سے سب سے زیادہ مشفق و مہرباں ابو بکر ہے۔ اور حضرت اور صحابہ کرام کو دیکھیے کہ سارے صحابہ مسئلہ ختم نبوت پر کیسے بیدار ہیں، کیسے ہوشیار ہیں، اور کیسے غیرت مند ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر روانہ فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مشورہ دینے کے لیے۔ فرمایا کہ امیر المؤمنین نیا حضور کا وصال ہوا ہے، لہذا میرا مشورہ یہ ہے کہ کچھ دن ٹھہر کر یہ لشکر روانہ کر دیا جائے۔ اور پھر بعض لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کر مشورہ دیا کہ امیر المؤمنین مجھے پتہ چلا ہے کہ جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا آپ ان کے خلاف لشکر روانہ کر رہے ہیں، مجاہدین کو جہاد کے لیے بھیج رہے ہیں، نیا حضور کا وصال ہوا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ ضرور ہم جہاد کریں گے زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے ساتھ، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم کچھ دن ٹھہر کر جہاد کر لیں، ابھی نیا حضور کا وصال ہوا ہے۔ اب دیکھیے جذبہ ختم نبوت، ایک دن انہی دنوں کے اندر وہ لشکر روانہ کیے، انہی دنوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام کی جماعت، مجھے مشورہ دو، مسیلمہ کذاب لوگوں کے عقیدہ ختم نبوت کو خراب کر رہا ہے، اپنی تبلیغ کر رہا ہے، اپنی دعوت چلا رہا ہے، اس کے خلاف میں جہاد کے لیے لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں، مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے۔ تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے مشورہ دے رہے تھے کہ کچھ دن ٹھہر کر لشکر روانہ فرمائیے، اس لیے کہ نیا حضور کا وصال ہوا ہے، نیا حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا ہے، وہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان سنا فوراً سب سے پہلے کھڑے ہو گئے، فرمایا کہ حضرت امیر المؤمنین سب سے پہلے میرا نام لکھیے، سب سے پہلے میرے بیٹے کا نام لکھیے، سب سے پہلے میرے بھائی کا نام لکھیے۔ فرمایا کہ یہ ختم نبوت کا معاملہ ہے، یہاں پر میں مشورہ نہیں دوں گا کہ کچھ دن ٹھہر کر لشکر روانہ کرو، آج ہی لشکر روانہ ہوگا اور مجھے بھی اس لشکر کے ساتھ روانہ فرمائیے، اس لشکر کے ساتھ میں جا کر جہاد کرنا اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کا یہ جذبہ ہوا کرتا تھا کہ مسئلہ ختم نبوت پر صحابہ کرام نے بالکل سمجھوتا نہیں کیا، مسئلہ ختم نبوت پر صحابہ کرام نے ایک ذرہ برابر بھی لچک برداشت نہیں کی ہے اور ہر طرح کی قربانی دی ہے۔ مسیلمہ کذاب جب اس کو اندازہ ہو گیا کہ مجھے اب مسلمان گھیر چکے ہیں، یہ مجھے قتل کر دیں گے، وہ ایک باغ کے اندر بند ہو گیا، اس کا دروازہ تھا گویا کہ قلعے کے اندر بند ہو گیا۔ اب یہ پریشانی تھی کہ یہ دروازہ کون کھولے گا، یہ دروازہ کس طرح کھولا جائے گا تاکہ دروازہ کھول کر مسلمان اندر داخل ہوں اور مسلمان جا کر اس کو جہنم رسید کریں۔ تو یہ سوچ پچار ہو رہی تھی۔ ایک صحابی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے ذمے یہ ہے کہ 2-3 بندے نیچے کھڑے ہو جائیں اور مجھے اپنے کندھوں کے اوپر سوار کر کے مجھے اندر پھینک دو، میں جا کر دروازہ کھولوں گا۔ حالانکہ اندر سارے وہ غیر مسلم ہیں، سارے ختم نبوت کے منکر ہیں، سارے کافر ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے اندر پھینک دو، میں جا کر دروازہ کھولوں گا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ وہ تو تلواریں لیے بیٹھے ہیں، وہ تو نیزے لیے بیٹھے ہیں، وہ تو جاتے ہی تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، فرمائے کہ مجھے پھینکو تو صحیح۔ اس صحابی کو اندر پھینکا گیا، وہ زخمی ہو گئے، ان کے بازو کاٹ دیے گئے، اس کے باوجود جذبہ جہاد تھا، ختم نبوت کا جذبہ تھا، وہ ختم نبوت کا جذبہ ساتھ لے کر ہزاروں کے لشکر کے اندر اکیلے گئے ہیں، جا کر دروازہ کھولا، مسلمانوں کی فوج اندر داخل ہوئی۔ اب اپنے آپ کو اتنی تلواروں کے اوپر وہ گرا رہے ہیں، کس وجہ سے؟ اس لیے کہ ان کے اندر جذبہ ختم نبوت ہے، جذبہ ختم نبوت ہے۔ جس کے دل کے اندر جذبہ ختم نبوت ہوتا ہے اس کو نہ موت سے ڈرایا جا سکتا ہے، نہ اس کو غربت سے ڈرایا جا سکتا ہے، نہ اس کو مفلسی سے ڈرایا جا سکتا ہے، نہ اس کو بے روزگاری سے ڈرایا جا سکتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میں بھوکا بھی مر جاؤں گا، ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں کروں گا، اس لیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، دنیا سے جانا تو ہے ہی ہے۔ تو اس لیے یہ ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر حساس مسئلہ ہے۔ اور حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں، وہ بھی سناؤں گا تو وقت لمبا ہو جائے گا، وقت اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ تو مختصر یہ کہ ہمیں اپنی اولادوں کو
اپنی نسلوں کو، اپنے معاشرے کو عقیدہ ختم نبوت سمجھانا چاہیے۔ اور جو مرزئی ہیں وہ عام کافروں جیسے کافر نہیں ہیں، وہ سارے کافروں سے بڑے کافر ہیں۔ دوسرے کافر اپنے آپ کو ہندو سمجھتا ہے، سکھ اپنے آپ کو سکھ کہلواتا ہے، مسلمان نہیں کہتا، عیسائی مسلمان اپنے آپ کو نہیں کہتا، یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ یہ مرزئی ایسا خطرناک کافر ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے۔ اور مرزئی جس طرح اسلام کا دشمن ہے، حضور کا دشمن ہے، ایسے ہی مرزئی یہ وطن عزیز پاکستان کے آئین کا بھی دشمن ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو ہمارے ملک میں یہ قانون بن گیا کہ مرزئی کافر ہیں۔ آج تک ایک مرزئی بھی نہیں دکھایا جا سکتا جس نے یہ قانون مان لیا ہو۔ ایک مرزئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے یہ قانون مان لیا ہو۔ سارے مرزئی پاکستان کے اس قانون کی اعلانیہ بغاوت کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پاکستان کا قانون منظور نہیں ہے۔ تو جس کو حضور کا قانون بھی منظور نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کا قانون بھی منظور نہیں ہے، جس کو دین اسلام کا قانون بھی منظور نہیں ہے، جس کو وطن عزیز پاکستان کا قانون بھی منظور نہیں ہے، تو اس کے ساتھ کسی صورت بھی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا کہ وہ دین اسلام کا بھی باغی ہے اور وہ مرزئی جو ہے وہ آئین پاکستان کا بھی باغی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ مرزائیوں کی مصنوعات سے بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ تعلقات ختم کیے جائیں اور ان کی زمینوں کو چھوڑا جائے، ان کی زمینوں کو کاشتکاری کو چھوڑا جائے۔ اس بات کو نہ دیکھا جائے کہ جی فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا۔ آج اگر میری ماں کو کوئی تھپڑ مارتا ہے، میری ماں کے سر کے بال کوئی نوچتا ہے، میں کسی مفتی صاحب کے پاس نہیں جاتا کہ جی مجھے مسئلہ بتاؤ کہ میں نے اس سے بائیکاٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ آج اگر میرے باپ کی کوئی داڑھی نوچتا ہے، میرے باپ کو کوئی تھپڑ مارتا ہے، میں کسی دارالافتاء میں نہیں جاتا کہ مجھے مسئلہ دو کہ میں نے اس کے ساتھ بائیکاٹ کرنا ہے کہ نہیں کرتا۔ میں اس کی دکان پر نہیں جاتا، اس کی زمین میں نہیں جاتا، اس کے گھر میں نہیں جاتا، اس کی مصنوعات کو استعمال نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نے میری ماں کے ساتھ زیادتی کی ہے، اس نے میرے باپ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو یقین جانیے میری ماں کے ساتھ زیادتی، میرے باپ کے ساتھ زیادتی یہ چھوٹا جرم ہے، حضور سید الانبیاء کے ساتھ زیادتی یہ بڑا جرم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، ختم نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر ہے، ختم نبوت حضور کا احترام ہے، ختم نبوت حضور کی عزت ہے، ختم نبوت حضور کا شرف ہے، ختم نبوت حضور کا منصب ہے، ختم نبوت حضور کی خصوصیت ہے۔ حضور کے ان تمام مراتب کی طرف آج تک امت نے یہی کافروں کو سبق دیا ہے، تم انگلی اٹھاؤ گے تمہاری کلائیاں مروڑ کے رکھ دیں گے، تم پاؤں آگے بڑھاؤ گے تمہاری ٹانگیں کاٹ کر رکھ دیں گے، تم ختم نبوت کے عقیدے کی طرف، حضور کی اس شان کی طرف تم آنکھ اٹھا کر دیکھو، تمہاری آنکھیں دونوں نکال دیں گے۔ ختم نبوت کے اس عقیدے کے اوپر تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر زبان دراز کی کرو، زبان ہلاؤ، تمہاری زبان ہم گدی سے کھینچ کر رکھ دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک ایک بچہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ختم نبوت کے معاملے میں جو کمزور بات کرنے والا ہو، ختم نبوت کے معاملے میں جو کمزور بات کرنے والا ہو۔ آج کے معاشرے کے اندر صلحاء کو دیکھا جائے، علماء کو دیکھا جائے، اتقیاء کو دیکھا جائے، بزرگان دین کو دیکھا جائے، مفتی حسن صاحب لاہور والے دامت برکاتہم العالیہ، کہا جاتا ہے کہ وہ بہت نرم طبیعت کے ہیں، بہت نرم مزاج کے مالک ہیں، ہر کسی کو جی کرتے ہیں۔ ذرا قادیانیوں کے موضوع پر ان کو چھوڑ کر دیکھو، آپ کو یہ پتہ لگے، آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ پوری امت میں سب سے زیادہ غیور اور غیرت مند شخص ہے تو وہ یہی ہے۔ اس لیے کہ یہ ختم نبوت موضوع ہی ایسا ہے، یہ ختم نبوت موضوع ہی ایسا ہے، تو لہٰذا ہمارا حق بنتا ہے کہ قادیانیوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہو۔ پھر آخری بات یہ کہ اگر کوئی ہمارے مسلمان جہالت کی بنیاد پر یا لا علمی کی بنیاد پر یا غفلت کی بنیاد پر قادیانیوں کے ساتھ تعلقات رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ملتے جلتے ہیں، ان کی زمینیں کاشت کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ان کو پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے،
اور ان کو اپنے قریب کیا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم ان کو دور کریں تو وہ دور جاتے جاتے کہیں قادیانیوں کے قریب نہ ہو جائیں، کہیں قادیانیوں کے قریب نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کو ہمیں پیار محبت کے ساتھ اپنے قریب کرنا چاہیے۔ ہمارا تو یہ حق بنتا ہے کہ جو قادیانی ہیں، جو مرزئی ہیں، ان کو بھی آدمی دین اسلام کی دعوت دے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری دعوت کی وجہ سے قادیانی کوئی مسلمان ہو جائے، اس لیے کہ قادیانیوں کو دھوکے کے اندر رکھا جاتا ہے، ان کو صحیح بات بتلائی نہیں جاتی۔ جب ان کے سامنے مرزے کی خباثیں بتلائی جاتی ہیں تو نتائے دن ہم واقعات سنتے رہتے ہیں کہ جی اتنے قادیانی مسلمان ہو گئے مرزے پہ لعنت بھیج کر، اس لیے کہ ان کو دعوت و تبلیغ کی گئی ہے، ان کو سمجھایا گیا ہے۔ تو ویسے ہی اگر ہمارے مسلمان بھی اس معاملے کے اندر کچھ غفلت کرتے ہیں تو ہمیں پیار اور محبت کے ساتھ انہیں سمجھانا چاہیے، ہمیں انہیں اپنے قریب کرنا چاہیے، ہمیں خود کو ان کے قریب ہونا چاہیے، ہمیں ان کے قریب ہونا چاہیے تاکہ پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے کہ جی یہ ایسے نہیں ہے، یہ قادیانی ہیں، یہ غیرت اور ایمان کا معاملہ ہے، ان قادیانیوں کے ساتھ تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ اور وہ اگر ہمارے سمجھانے کے باوجود نہیں مانتے تو پھر ہمارے ذمے تو صرف سمجھانا ہی تھا، ہمارے ذمے صرف سمجھانا تھا۔ کسی کو انگلی سے پکڑ کر، بازو سے پکڑ کر زبردستی سیدھے راستے پر لے کر آنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارے ذمے صرف حق بات پہنچا دینا ہے، حق بات سمجھا دینا ہے۔ وہ اگر مانے گا اس کا اپنا فائدہ، اگر کوئی نہیں مانتا وہ اپنا نقصان کرے گا، ہمارا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ قرآن پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر تسلی دی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے تھے، آج ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں، ہمارے ساتھی غمگین ہو جاتے ہیں کہ جی وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم انہیں سمجھاتے ہیں، وہ قادیانیوں کا کھاڑا چھوڑتے ہی نہیں ہیں، وہ قادیانیوں کی زمینیں پھر بھی کاشت کرتے ہیں۔ ہمارا غم تھوڑا غم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا غم زیادہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بارے میں زیادہ فکر مند تھے۔ اذان سن لیں جی۔ ہم تھوڑا غم ہے، ہم اپنے ساتھیوں کے بارے میں اتنے غمگین نہیں ہیں، اتنے فکر مند نہیں ہیں جتنے فکر مند جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے بارے میں ہوا کرتے تھے۔ اور قرآن پاک میں دیکھیے جگہ جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی ہے کہ آپ کے ذمے صرف یہ ہے کہ ہمارا پیغام پہنچانا، لہذا آپ ہمارا پیغام پہنچاتے رہیں۔ جو آپ کی بات مانیں گے ان کا فائدہ ہے، جو نہیں مانیں گے وہ ہم جانیں اور وہ جانیں۔ بس آپ اپنا پیغام پہنچائیں، اپنا کام کریں اور باقی ہم پر چھوڑ دیں۔ جگہ جگہ قرآن پاک کے اندر یہ بتلایا گیا۔ تو لہذا یہ تو کافروں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، وہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، رشتہ داریاں ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذمے صرف بات پہنچانا ہے۔ ہم مثال کے طور پر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ہم اس کو صرف یہی کہتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھا کرو، پیار سے سمجھانا ہے، زبردستی ڈنڈے کے زور پر پکڑ کر مسجد میں لے کے آنا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ تو ویسے ہی ہمارے ذمے یہ ہے کہ بس ان کو دعوت دے دی جائے، اچھے طریقے کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ دعوت دے دی جائے۔ اگر ان کی سمجھ میں ہماری بات آ جائے مان لے، ٹھیک، نہ مانے تو ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم کسی کے خلاف کوئی سخت زبان استعمال کریں، کسی کے بارے میں گالی گلوچ کریں یا کسی کو برا بھلا کہیں، تو ہمیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت کا، دعوت کا مزاج یہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا چاہیے۔ ہر کام کے اندر میانہ روی بہت ضروری ہے۔ افراد تفرید کا جب آدمی شکار ہو جاتا ہے تو پھر بہت ساری خرابیاں سامنے آتی ہیں، تو اس لیے ہر کام میں میانہ روی بہت ضروری ہے۔ اور جس طرح آپ حضرات جانتے ہیں کہ ابھی 27 ستمبر کو ہماری ختم نبوت کانفرنس آ رہی ہے، اور الحمدللہ یہ ختم نبوت کانفرنس کی برکت سے ہمارے پورے علاقے کے اندر ایک ماحول بن گیا ہے کہ ہر ایک بچے کو پتہ چل گیا کہ جی ختم نبوت کیا چیز ہے، اور مرزائیوں کی
اور قادیانیوں کی خباثت کا پورے علاقے کے اندر پتہ چل گیا۔ حالانکہ پہلے اس علاقے کے اندر قریب قریب کے دیہاتوں کے اندر دیکھ لیا جائے، اور اگر کہا جائے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ ہمارے پورے شہر ساہیوال کے اندر پہلے اتنی زیادہ آگاہی اور اس قدر جذبہ اور ولولہ نہیں تھا جتنا اس گاؤں کے اندر، اس مسجد کے اندر آپ حضرات کے جذبے اور ولولے کی برکت سے پورے علاقے والوں کو پتہ چلا، اور آس پاس کے دیہاتوں میں بچے بچے کو پتہ چلا کہ مرزائی قادیانی کی خباثت کیا ہے اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے۔ لہذا یہ جو کانفرنس ہوتی ہے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، اس کا فائدہ بہت ہوتا ہے۔ ہمیں محسوس اگر ہو نہ ہو تو یہ دیکھا جائے کہ مرزائی کوئی امریکہ میں ہے، کوئی برطانیہ میں ہے، پوری دنیا میں جہاں جہاں ہے، یہ دیکھا جائے کہ اس کو تکلیف ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اس کے پاؤں کٹ رہے ہیں کہ نہیں کٹ رہے، اس کو تکلیف پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی۔ یقیناً اس کو تکلیف پہنچتی ہے کہ ہائے ارد گرد میری زمینیں، اور وہاں پر اس جگہ پر بیٹھ کر مجھ پر، ہم پر اتنی لعنتیں کی جاتی ہیں، اور ہمارے جھوٹے دجال کذاب پر اتنی لعنتیں کی جاتی ہیں، ان کو اس بات کی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ جس طرح حضور کی شان بیان کرنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برستی ہیں، ایسے ہی مرزائیوں پر لعنتیں بھیجنے پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر برستی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو ختم نبوت کانفرنس ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے، اس کا مقصد تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے والوں کو پتہ چلے، اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ جو مرزائی قادیانی ہیں وہ اپنے جھوٹے نبی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے کذاب اور دجال کی دعوت کو چلانے کے لیے وہ اپنی آمدنی کا وافر حصہ لازمی طور پر خرچ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سچے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پرچار کرنے کے لیے ہم بھی جس طرح اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرتے ہیں، ماشاءاللہ پہلے بھی دوست احباب مال بہت خرچ کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ اس کانفرنس کے لیے اور عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ مال خرچ کیا کریں۔ اور ایک عالم فرما رہے تھے کہ کوئی آدمی 100 حج کر لے، 100 عمرے کر لے، وہ فرمانے لگے کہ وہ ایک طرف، اور جو ختم نبوت کے لیے جو مال خرچ کیا ہے وہ ایک طرف ہے، اس لیے کہ اس نے حج کیے ہیں اپنے لیے، اس نے عمرے کیے ہیں اپنے لیے، اس نے اپنے بچوں کی شادیوں پر، ولیموں پر، خوشی غمیوں پر خرچ کیا، وہ سارا اپنے فائدے کے لیے۔ لیکن ختم نبوت کے لیے جو خرچ کرتا ہے اس کا تعلق سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ یہ مال